ناظرین آداب، آپ ہمیشہ رہیں شاداب۔ جب کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منتیں طوفان نہ کریں گے۔ ناظرین، یہ سارا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ زمان پارک میں گھمسان کا رنگ کیوں مچایا گیا اور کس کے لیے؟ صرف اور صرف الیکشن سے فرار اور خان کی بے انتہا مقبولیت کے باعث الیکشن میں اپنی تاریخی شکست سے بچاؤ کا ایک بہانہ نکالا ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب آج کے سیاسی نقطۂ نظر کی طرف۔ پنجاب کے دارالخلافہ لاہور میں نہر کے کنارے زمان پارک میں پی ڈی ایم اور انتظامیہ نے جو میدان جنگ سجا رکھا ہے، اسے جب لالٹن میں لڑی گئی طارق بن زیاد کی جنگ سے جو حق و باطل میں معرکہ تھا، اس سے تشبیہ دینا ہی مناسب ہوگا۔ جس طرح طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ تمام کشتیاں اور بحری بیڑے جلا دیے جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر طارق بن زیاد نے ایک مختصر تاریخی خطاب میں کہا، جو آج تک مشعل راہ بنا ہوا ہے۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار نے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بہادر سپاہیوں، اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو سمندر میں کود جاؤ اور اپنی جانیں ختم کر لو، یا پھر اتنی بہادری اور جاں مردی سے لڑو کہ دشمن کو اپنی پیٹھیں پھیر کر بھاگنا پڑے۔ اور ایسا ہی ہوا، دشمن کو دم دبا کر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا پڑی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی تیسری راہ تو تھی نہیں۔ بالکل بعینہ ہی پاکستان بھر سے آج عمران کے سپاہی بھی اپنی کشتیاں جلا کر زمان پاک میں اپنے قائد کے گرد حصار آہن بنے بیٹھے ہیں۔ خان کی گرفتاری کی متعدد کوششیں ہوا کے دوش پر پتوں کی طرح بہا چکے ہیں، مگر کل رات سے زمان پاک جنگ پلاسی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پاکستانی شہریوں پر آذو گیس کے شیلوں نے بھرمار کر رکھی ہے۔ واٹر کینن سے کارکنوں کو منتشر کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لاٹھی چارج تک مسلسل اور بے تحاشا جاری ہے، مگر پی ڈی ایم اور انتظامیہ کا ہر حربہ ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بھی خان کی گرفتاری کا عزم کیے رکھے ہیں، اور کپتان کے جیالے بھی اپنے قائد کا ہر ممکن حد تک دفاع کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، مگر آخر کب تک؟ ناظرین، یہ توشہ خانہ کیس جس کا نہ کوئی سر نہ پیر، پچھلے 3 دہائیوں کی رپورٹ آنے پر اب عمران خان کا تحفہ بیچنے کا کیس اپنی موت آپ مر چکا۔ اب اگر خان کو عدالت کے روبرو کسی حال میں بھی پیش کر دیا جائے تو باعزت بری کرنے کے علاوہ عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ ہاں، مگر ہٹ درمی کے باعث اور ڈالروں کی جھلک میں اندھے ہو کر جج صاحبان کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں انصاف تو دولت کے بل بوتے پر ہی امیر لوگ ہی خرید سکتے ہیں۔ ناظرین، زمان پارک میں ایسے بھی واقعات نمودار ہوئے کہ خان کی گرفتاری پر مامور فوج اور رینجر نے یہ فریضہ ہی سر انجام دینے سے انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا کورٹ مارشل کر دو، ہمارا دور دراز جنگلوں میں تبادلہ کر دو، مگر ہم اپنے لوگوں کے خلاف اتنا بڑا آپریشن نہیں کر سکتے، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں آدھی رات کا سماں ہے اور ابھی تک یہ خبر ہے کہ نہتے شہریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، اور عمران کے سپاہی ہیں یا کوئی مافوق الفطرت مخلوق اتنے ہی زیادہ دل جمی سے اپنے لیڈر اور رہبر کا دفاع کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ نہ تو آنسو گیس کے گولے، نہ ہی پانی کی توپیں اور نہ ہی ڈنڈوں کی برسات ان کے قدم ڈگمگا سکی، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواکی کے مترادف ان کا جوش اور ولولہ پہلے سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ تندہی سے خان کی حفاظت پر مامور نظر آ رہے ہیں۔ تحریک پاکستان والوں نے پاکستان کے طول و عرض میں احتجاجی جلوسوں کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں آنے والی صبح جو طلوع ہونے کو ہے وہ کیا خبر لے کر طلوع ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ پاکستانی عوام اور پاکستان کو ہر قسم کی آزمائش اور فتنے سے بچائے رکھے، آمین۔